خاصوں نے سبا نیزے سے تعبیر کیا ہے اللہ اکبر آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے اس وقت سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا جس کی پیٹھ کی تپش کا یہ عالم ہے اس کے چہرے کی تپش کا عالم کیا ہوگا اللہ کے سچے رسول صادق المصدوق فرماتے ہیں کوئی تک تقسیمے میں ہوگا کوئی عمر تک تقسیمے میں ہوگا کوئی اللہ اکبر انسان پسینے میں ہوگا کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی اللہ اکبر آنکھیں پانی بن کر بہ رہی ہوگی انسان کے سروں میں ان کا بھیجا ایسے کھولنا ہوگا جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی پانی کے اندر انسان پانی کھولتے ہوئے دیکھتا ہے چولہے پہ رکھی ہوئی پانی میں جیسے پانی کھولتا ہے انسان کا بھیجا اس کی کھوپڑی میں کھول رہا ہوگا ناک کے ذریعے سے کان کے ذریعے سے اس کا بیٹا بہ رہا ہوگا یہ علاج ہوگا اس وقت اللہ بندے سے اس کے بارے میں پوچھے گا اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا اس سے سوال کرے گا سوال بہت زیادہ ہوگے لیکن ایک سوال قرآن یہاں بیان کر رہا ہے مفسرین یہ مختلف اقسام بیان کریں نعیم سے مراد ہے نعیم سے مراد ہے نعیم سے مراد ہے جو ایک اور ناجات کے سامنے پیش کرنا کیونکہ قرآن کی ایک آیت کی 70,000 تفاسیر بیان کی اور یہ تو ظاہری ہے اس کے علاوہ جو باطنی تفاسیر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں بلکہ آپ شاعری تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول کب ہوا ہے مگر مانیے قرآن کا نزول آج بھی علماء کے دل پر ہو رہا ہے آج بھی ایک نیا واقعہ لوگوں کے دلوں میں جو احمد میں آنے والے ہیں علماء ربانی ہیں ان کے دلوں میں حقی مانیے قرآن نازل ہوئی قرآن مقدس کا معنی حاصل ہوتا ہے اللہ اکبر آیت نہیں نازل ہو سکتی وہی نہیں آ سکتی اب قرآن نازل بھی نہیں ہو سکتا قرآن مکمل ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنا چاہتے ہیں کہ دل کے سرسے میں علماء کے دلوں پر حقی مانیے قرآن کا نزول ہو رہا ہے اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا تو مفسرین نے ایک اور نعیم کا یہ بیان فرمایا اللہ تم سے قیامت کے دن اس ماحول میں جب سب پر سورج ہوگا بھیجا انسان کی کھوپڑی میں کھول کر اس کی ناک اس کے کان سے بہ رہا ہوگا اس وقت اس کی آنکھیں بگڑ کر بہ رہی ہوگی اس وقت باپ بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی باپ بیٹے سے کام نہ آ سکے گا دوسرا جگہ کے سر سے بنا خبر نہ ہو باپ پہ گزرے گی تو بیٹے کو پتا نہیں بیٹے پہ گزرے گی باپ کو پتا نہیں بیوی کہاں ہے شوہر کو پتا نہیں شوہر کہاں ہے بیوی کو پتا نہیں نفسا نفسی کا عالم ہے اس ماحول میں اللہ تم سے پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نعیم کے بارے میں نعیم سے مراد مفسرین کہتے ہیں اللہ تم سے اس ماحول میں تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کی راتوں کو کہاں گزارا تم نے اپنی جوانی کے دن کو کہاں گزارا کیسے گزارا اب مجھے بتاؤ پیر کو جواب دینے کی حیثیت نہیں مرشد کو جواب دینے کی زبان میں طاقت نہیں استاد کو جواب دینے کی طاقت نہیں باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم کس منہ سے بیان کریں گے کہ راتوں کو نرم نرم گدوں پہ لیٹتے تھے اور زنا کی فلمیں دیکھتے تھے مجھے بتائے میری قوم کے جوان شرط سے لے کے غرب تک یقیناً تاج محل کے جوان ایسے نہیں ہوں گے لیکن دنیا کے سبھی لوگ سنتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کی راتوں کا حساب نہ کیسے دے لے نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والی اپنے دن کو پھر اللہ اکبر شراب پی کر جوا کھیل کر نشہ کر کے اپنی زندگی کو جوانی کو تباہ کرنے والے کانوں میں ایئرفون لگا کر گانے سننے والے ماں باپ کو نافرمانی کرنے والے بہنوں کا حق مارنے والے بیوی کی حق تلفی کرنے والے مجھے بتاؤ
تھی, کبھی ولیموں میں جایا کرتی تھی. مجھے بتاؤ اللہ تم سے تمہاری جوانی کے متعلق پوچھے گا. اور سنو اللہ کو کتنا پوچھا جائے گا اس کی تو کوئی حد نہیں. بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا, ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا. آپ مجھے بتائیں آج ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری زندگی کیا ہے؟ جوانی کی قدر کرو. مولا کائنات سجد الشہداء سیدنا علی رضی اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرنا جیسے کسی عزتدار مہمان کی قدر کرتے ہو. مہمان کی قدر جیسے کرتے ہیں. راج محل والوں آپ تو مہمانوں کی قدر کرنا چاہتے ہیں. ہم راج محل آتے ہیں تو شرمندہ رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے فقیر عصر حضرت علامہ مفتی رضا الحق صاحب قدس اللہ العالی اپنے گھر میں جا کر اتنا پیار دیتے ہیں. ہم سوچتے کہ ہم اتنے چھوٹوں کو کتنا کتنی آپ اندازہ فرمائیں آپ لوگ اتنی مہربانی کرنا چاہتے ہیں, عزت کرنا چاہتے ہیں, پیار کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر عصر کو عمر نور نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ایک طویل عرصے تک جامعہ اشرف نے دینی خدمات کو انجام دیا, اور اب جب وطن آئے تو بیماری کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھے بلکہ یہاں پر بھی اللہ کے دین کے کام میں مصروف ہیں, لگے ہوئے ہیں. 5 منزلہ بچیوں کے لیے ادارے کا قیام ہو رہا ہے, خانقاہ کا قیام ہو رہا ہے. دیکھیں تو صحیح یہ کیسا ہوتی ہے, صرف درسگاہ کا قیام نہیں ہے بلکہ خانقاہ کا بھی قیام ہے. اور یہ فکر میں اگر کسی نے رنگینی کی ہے تو وہ مکتوب الشیخ حضور سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کی برکت ہے. بچیوں کے ادارے کو بھی جلد سے جلد قیام کا معاملہ آسان فرمائے, اور خانقاہ بھی اپنی پوری روحانیت کے ساتھ ہمارے درمیان اپنی خدمات کو انجام دیتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آسان فرمائے. میں آپ سے یہ کرنا تھا, غور فرماؤ میری قوم کے جوانوں مولا مشکل کشا سید السادات سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں جوانی کی ایسے جیسے معزز مہمان کی عزت اور قدر کرتے ہو. کیوں؟ مہمان وہی ہوتا ہے جو جانے کے لیے آیا. مہمان اسی کو کہتے ہیں جو جانے کے لیے آیا. بلکہ مہمان کوئی مہمان ہو اگر وہ واقعی مہمان ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ مہمان بن گیا تو 3 دن میں چلا جائے گا, اور جو 3 دن میں نہ جائے وہ مہمان نہیں ہو سکتا. 3 دن میں جو جائے وہی مہمان ہے, اور جو 3 دن کے بعد رکے حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 دن تک مہمان ہے اس کے بعد سکتا ہے. اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ, یہ تو علماء کی سرزمین ہے. 3 دن تک مہمان رک سکتے ہیں. مولا مشکل کشا کے قول کی قدرت کا قربان, اس کا ذکر کا قربان, جیسے مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا ویسے جوانی 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہوتی. 16 سال پر شروع ہوتی ہے اور 46 سال اور 50 آتے آتے انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے عزتدار مہمان کی قدر کرتے ہو, اور اللہ کو جوانی بھی پسند اور جوانی کی عبادت بھی پسند. اسی لیے وہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
کی تھی, مولا علی نے کلمہ پڑھا, 7 یا 10 سال کی عمر تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب احد کی جنگ میں حضور کے آنے والے تیر کو میں نے اپنے سینے پہ لیا تھا, اس وقت میری عمر 16-17 سال سے زیادہ کی نہیں تھی. ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال نکلنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ میں نے احد کی جنگ میں رسول اللہ کے آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لیا تھا. ہمارے یہاں جوانوں کی کتنی عزت ہے, کتنی قدر ہے, بلکہ حدیث سن لیں اور ایمان تازہ کریں. جوانی دیکھو جب عبادت کرو گے سنا ملے گا, لیکن جوانی کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے, نشہ ایمان ہوتا ہے, نشہ شراب سے نہیں, عشق مصطفیٰ ایمان, نشہ ایمان ہوتا ہے, سراحی دین ہوتی ہے. جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے. اصل عبادت کا مزہ جوانی کا, ورنہ آدمی جب بوڑھا ہو جائے پھر فتنے جھک رہے ہیں, کمر پھنس رہی ہے, پھر دل ویسا نہیں لگتا عبادت سے. غور فرمائیں, اللہ کے سچے نبی صادق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے, صبح کی عبادت کرتا ہے, تو آقا فرماتے ہیں وہ صبح کے وقت عبادت کرنے والے جوان کو اللہ بوڑھوں کو ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے نبیوں کو اللہ میں عوام اور فضیلت عطا فرمایا. نبیوں کی مرسلین کی فضیلت جیسے فضیلت ہے عوام پر ہے, ویسے اس جوان کی فضیلت بوڑھوں پر جو صبح کو عبادت, جو صبح کو عبادت کرے اس کی یہ شان ہے. جو رات مصلی پر گزارے گا اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا. اور ایک اور حدیث کے لیے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے سچے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو جوان جوانی میں حرام سے بچے, اب ذرا جملوں پہ غور کرنا, جو جوان جوانی میں حرام سے بچے اور فرائض اور واجبات پہ عمل کرے, اللہ اس جوان کو 17 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے, 17 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے, 17 صدیقوں کا اجر عطا کرتا ہے. لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں, ولایت اپنی جگہ, لیکن ولایت سے بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے, شہیدیت بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. نبوت اور صدیقیت کے درمیان اور کوئی مرتبہ درجہ نہیں ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. اور ایک صدیق نہیں, جوانی میں جو حرام سے بچے اللہ اس سے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے, 70 صدیقوں کا اجر عطا فرماتا ہے. صرف حرام سے بچ جاؤ, فرائض اور واجبات کی پابندی کر لو. آگے حرام سے کیسے بچے, کیا کیا حرام ہے, میں چند حرام آپ کو گراتا ہوں, اللہ کرے آپ بچ جائیں. صدیق ایک صدیق نہیں, 70 صدیقوں کا اجر. اور کون کہہ رہا ہے, جلسے کے ناظم نے نہیں کہا کہ وہ مبالغہ کر جائے, نہیں, یہ اس نے کہا ہے. میرے امام کہتے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہتے ہیں, اس کی نافذ حکومت میں ذات و سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ حکمت میں ذات و سلام. حرام سے بچو, جوانی میں حرام سے بچو, فرائض اور واجبات کی پابندی کرو. 70 صدیقوں کا اجر ملے گا, 70 صدیقوں کا اجر ملے گا. حرام کیا ہے؟ نمبر 1 گن لیتے چلے جتنے وقت میں گنجائش ہے, کیونکہ محفل تو جاری رہے گی لیکن مجھے اپنے وقت گفتگو تمام کرنی ہوگی. لیکن نمبر 1 پہلی چیز جو حرام ہے اور اشد حرام ہے وہ ہے جھوٹ. ایک بار جلدی سے چلتے ہیں. جھوٹ آج ہمارے سماج میں, معاشرے میں جھوٹ کو حرام سمجھیں گے, جھوٹ پیشن ہے. حالانکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. اگر کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولے, جیسے مثال کے طور پر کہ
کوئی یہ کہہ دے اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو 3-4 میں تمہیں سنڈے کے دن پارک میں گھمانے لے جاؤں، ایسے کہ اور نہیں لے گیا، جھوٹ بولا، حرام۔ مذاق میں بول دیا وہ میں تو عبد الرحمن آ رہا ہے، حالانکہ کوئی نہیں آ رہا تھا۔ یہ بھی اندازہ فرمائے جس مذہب میں، اب ذرا توجہ سے میرے بھائیوں میرے پاس کم ہے، اگر آپ تو اسی طرح بات کرتے ہیں تو میرا کوئی کچھ نہ کہے، کوئی کچھ نہیں، تھوڑی دیر سن لے، بہت اچھے لوگ ہیں، محبت والے لوگ، تھوڑی دیر سن لے، آدھے گھنٹے سے بھی کم میں گفتگو مکمل کروں گا، لیکن سن لے، اس لیے کہ کبھی کبھی تو آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ لوگ بہت بڑے بڑے خطبہ کو بلا کے سنتے ہیں، میں کوئی خودی ہوں، میں صرف اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس اور کوئی بات نہیں۔ جھوٹ مذاق میں بھی کرا، غور کرو، جس مذہب میں مذاق میں بھی جھوٹ حرام ہے، آج وہ قوم مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ سوچو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مومن گناہ کر سکتا ہے؟ اور میں ہاں کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے گناہ کا نام لیا، میں نہیں لوں گا، اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ آج اس کا بھی مس یوز کر سکتے ہیں۔ تو کوئی مومن گناہ کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کر سکتا ہے۔ کوئی مومن گناہ بھی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ ہاں کر دیا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ غور کرنا، کون اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگ قادری بن گئے، برکاتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، وارثی بن گئے، مداری بن گئے، ہم مومن کب بنے؟ کامل مومن کب بنے؟ بڑی معذرت کیا، اگر پیر و مرشد نے ٹوپی دی ہے، ہم اس ٹوپی کی کتنی عزت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ پیر مرشد نے امامہ دیا ہے، شجرہ دیا ہے، پیر و مرشد نے اپنا لباس دے دیا ہے، کتنی عزت کرتے ہیں، سماج کے رکھا ہے، کیا اس کو قبر میں لے جائیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، پیر کے دیے ہوئے تحفے کی قدر ہے؟ رسول اللہ نے جو شریعت کا تحفہ دیا، اللہ کے قانون کا تحفہ دیا، قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا، اس کی ہمارے نزدیک کیا قدر ہے؟ پیر کا شجرہ جتنا قیمتی ہے، اس سے بڑھ کر سارے پیروں کے پیر، پیران پیر کے بھی پیر محمد رسول اللہ نے تو ہمیں قرآن جیسا عظیم دستور عطا فرمایا، وہ کہاں ہے؟ وہ زندگیوں میں کہاں ہے؟ شجروں کی بالکل عزت کی جاتی ہے، کی جائے گی، ہم اس کے کبھی مخالف ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں سنیوں سے زیادہ قرآن کی اہمیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم پیر کے شجرے کو اتنا جان سے زیادہ عزیز سمجھتی ہو، وہ رسول اللہ کی دی ہوئی کتاب کو کتنا عزیز سمجھنا چاہیے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے زور اور چیزوں پہ دیا، ایسے ہم کہیں نہ کہیں آگے چلا رہے۔ اور سن لو، اپنے زمانے کے بڑے بڑے مولویوں کی درمیان اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے، اور یہ صرف قانون والے سزائی لوگ نہیں بلکہ خالقائی لوگ بھی ہیں۔ سن لینا، اگر رسول اللہ کے دیے ہوئے قرآن کی قدر نہیں کرو گے تو پیر کا شجرہ قبر میں رکھنا کوئی تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔ قرآن کو چھوڑ دیا، جو قوم قرآن کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گے، اللہ میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جس کی شکایت شافعی دیوبند مشہور ہے، اس کی سفارش کون سفارش کرے گا؟ اور قرآن میں ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، جھوٹوں کی لعنت ہے۔ حدیث پاک میں آیا جب کوئی بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ 1 میل دور فرشتہ ہٹ جاتا ہے۔ تمہارے اپنے بڑے بڑے منظر بہت زیادہ قیمتی چہروں استعمال کر کے روح کی بدبو دور کرنے کی کوشش کی، وہ جھوٹ کی بدبو جس سے فرشتہ دور ہٹتا ہے،
اس کے لیے کون سی صفائی کا انتظام کیا؟ حرام سے بچو جوانی میں 70 صدیقوں کا ثواب۔ نمبر 2 دوسرا حرام بدنگاہی، یعنی جیسے بدنگاہی سے مراد عورتوں کو بے پردہ دیکھنا، یہ بھی لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ بھی سمجھنے چاہیے کہ جس طرح مردوں کا عورتوں کو بلا عذر دیکھنا حرام ہے، ویسے عورتوں کا مردوں کو بھی بلا عذر دیکھنا حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہہ دو اے محبوب اپنے غلاموں کو، مومنوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ آج بدنگاہی جو حرام ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے بدنگاہی، یعنی عورتوں پہ بدی کی نظر ڈالنا، عورتوں پر پاک کی نظر ڈالنا، عورتوں پر گناہ کی نظر ڈالنا۔ کتنے لوگ نظروں کو بچاتے ہیں، نگاہوں کو کتنے لوگ بچاتے ہیں، کتنے لوگ حفاظت کرتے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہو سکے تقوی کی بات ہو سکے، اگر تمہیں دودھ دونے کی ذمہ داری نہیں ہے، دودھ دونا تمہارا کام نہیں ہے، تو ہو سکے تو بکری اور گائے کے تھنوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کرو۔ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، یہ پرہیزگاری سے زیادہ ہے۔ ایک بار جنید بغدادی سرکار کی بارگاہ میں جوان آ کے کہتا ہے حضرت مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، تو فرمایا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں تک لیا ہے، اس لیے اللہ نے تجھ سے نماز کی لذت کو چھین لیا ہے۔ زانی کی آنکھوں میں تکنے سے نماز کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ جو قوم رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھے اس قوم کو نماز کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے روزی روٹی نہیں چھینتی، قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتی ہے۔ مسجدوں سے دور ہونے والوں، مسجدوں سے رشتہ توڑ لینے والوں، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کیا دل آ گئے۔ اقبال جیسے مفکر نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم ہی تو تھے نا میرے جوانوں، تم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی، افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی، تم ہی تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں آج تم یورپ کے کلیساؤں میں کیسے اذان پڑھو گے جس کی حالت آج اتنی گر چکی جو خود کے پیدا کیے ہوئے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہیں رکھتا؟ وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیسے اذان دے سکتا ہے؟ وہ افریقہ کے صحراؤں میں کیسے اذان دے سکتا ہے؟ کتنے حالات مل گئے، دین سے کتنے دور ہو گئے۔ آؤ سیدنا سلمان فارسی سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کون ہے؟ اللہ اکبر، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سلمان میری امت کے زاہدوں میں کیسا زاہد تھی، عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی جس نے چھت کے نیچے کبھی سونا پسند نہیں کی، بغیر چھت ایک درخت کے نیچے عراق کا گورنر رہتا تھا، جس کا خود کا گھر نہیں تو اسے سلمان فارسی کہتے ہیں، جس نے کبھی اپنا گھر نہیں بنایا اس کو سلمان فارسی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سلمان فارسی فرماتے ہیں، دیکھو نگاہ کی حفاظت کے بارے میں سرکار سلمان فارسی کا قول سن۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ 3 بار مرنے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ جملے پہ غور کریں، اندازہ کریں میری قوم کے جوانوں، جوانی میں اپنے آپ کو برباد مت کرو، ہلاک مت کرو، تباہ مت کرو، سوچو اور غور کرو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں 3 مرتبہ موت کی تکلیف اٹھانا آسان اور 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل۔ اب کیوں؟ کہا کہ ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یا کسی کی شرمگاہ دکھانے پر جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب 3 مرتبہ موت کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اس لیے میں مرنا تو پسند کرتا ہوں لیکن
لیکن کسی کی شرمگاہ کسی کے سطر کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ باتیں حیا کی وجہ سے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی, مگر کرے کیا, جیسا مریض ہے ویسی دوا تو دینی پڑے گی. وہ کون سلمان فارسی جو یہ بات کہے کہ 3 مرتبہ مرنے کی تکلیف اٹھانا گوارا ہے, مگر ایک بار کسی کے سطر دیکھنے پہ جو عذاب ہوگا اس کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج کیا ہو گیا, زنا کی فلمیں عام ہو رہی ہیں, اللہ اکبر, اور اسی کی وجہ سے زنا بھی عام ہو رہا ہے. میری قوم کے جوان 16 17 سال کی عمر میں وہ سب کچھ کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر, جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر, یہی قوم کے جوان تھے, یہی مسلم کے مانوں کی کیفیت تھی. اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو عزت کی حفاظت چاہتا تو وہ کہتا چلو چل کر مسلمانوں کے محلے میں رہیں گے, اس لیے کہ مسلمان لوگ کسی کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, کسی کی بیٹی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. اللہ اکبر, یہ کردار تھا. اگر کوئی مسافر سفر کے لیے نکلتا تو اپنی بیٹی کو کسی مسلمان کے گھر رکھ کر کے جاتا کہ یہ مسلمان ہے, یہ کچھ اور تو کر سکتا ہے, لیکن کسی کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اور آج ہم بدنگاہی کا شکار ہیں. اللہ اکبر, سن لو, اگر بدنگاہی کا شکار ہو تو اللہ کے سچے رسول جو اپنی آنکھوں سے حرام کو دیکھے گا, قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلاسل پھیری جائے گی, جہنم کی سلاسل ڈالی جائے گی. آپ مجھے بتائیں, ایک اور گناہ حرام, کانوں میں ایئر فون لگا کر جو میرے جوان گانے سنتے تھے, میوزک, گانے, موسیقی, وہ گانے جو زنا پر اٹھائے, وہ گانے جو حرام پر اٹھائے, وہ گانے جس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کانوں میں گانے سنے ہوں گے, قیامت کے دن ان کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے. ان کا کیا ہے ہماری اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو بات سمجھتے ہیں, سچی توبہ اللہ کی طرف توجہ. کیوں اور جوانی میں ہی پلٹ جاؤ, جوانی ہی میں پلٹ جاؤ, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ اس جوان کو اپنا محبوب بنا لیتا. اگر اللہ کا محبوب بننا جوانی ہی میں توبہ, اور جن لوگوں نے جوانی میں توبہ کی وہ کیا تھی, خدا نے کیا بیان کیا. اختتامیہ کے طور پہ اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا, اس لیے کہ بہنیں بھی پہلے عورتیں گناہ کے معاملے میں اتنی آگے نہیں تھی, لیکن برا وہ سیریلوں کا, برا وہ فلموں کا, اس میں بھی عورتوں کو بہت مسگائیڈ کیا. آپ کے یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہیں, ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں, لیکن دنیا سے یہ بات ہمارے کانوں میں آ رہی ہے اور تقریر تو پوری دنیا ہی کے لوگ سنتے ہیں. اب تو ایسا ہے کہ سالی بہنوئی سے محفوظ ہے, چچا داد بہنیں چچا داد بھائیوں سے محفوظ ہے, بھاوج دیور سے محفوظ ہے. یہ فلموں کی گندگی ہے. ہنسنے کی بات نہیں. ایک دور ہو تھا میرے بھائیوں کہ بھابھی کا چہرہ دیور پوری زندگی نہیں دیکھتے, اور بھابیاں دیوروں کے سامنے کبھی بے پردہ نہیں رہتی. اور آج تو لوگ کہتے ہیں بھابھی دیور کا رشتہ تو ہنسی مذاق ہے, یہ کوئی اور مذہب میں ہو سکتا ہے, اسلام میں نہیں ہو سکتا. اسلام میں تو ہم دیور جانتے ہیں مولا علی جیسے, اور بھابت جانتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ. ہمارے مذہب میں ہمارے مذہب کی پوترتا اللہ کو یہ سب گند سیریلوں کی گندگی ہے. اپنے گھروں سے سیریلوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. بہت شوق سے آج شام کی بچیاں پاکستانی سیریل دیکھتی ہیں,
ہندوستانی سیریل دیکھتی ہیں اور بچیاں بہت شوق سے کہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے جو سیریل ہے اس میں گھریلو داستان ہے. کوئی گھریلو داستان نہیں ہے، اس میں افیئر سکھایا جا رہا ہے، دیور بھاوت کی زندگی کے تعلقات سکھائے جا رہے ہیں، سالی اور بہنوئی کو گندگی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ ساری چیزوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بناؤ، اپنے گھروں میں اسلامی کلچر کو رواج دو، اپنے گھروں میں تقویٰ پرہیزگاری کے ماحول سے رواج دو. آج لوگ کہتے ہیں ہم دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے گھر کی سلطنت تیرے ہاتھ میں ہے. جب تو اپنے گھر میں اسلام قائم نہ کر سکا تو تو محلے میں کیسے اسلام کرے گا میرے بھائی؟ تو دنیا میں کیا اسلام قائم کر سکتا؟ تیرے گھر میں نہیں چلتی ہے جب تم نے وہاں اسلام قائم نہیں کیا. بتا یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے کہتا ہوں سن لے وہ بھی توجہ کے ساتھ. پہلے کی عورتیں کیسی تھیں؟ مر جانا گوارا تھا، کسی مرد کے سامنے آنا گوارا نہیں. حضرت رابعہ بصری نام سنا ہوگا، وہ رابعہ کعبہ جس کے استقبال کے لیے مشہور واقعہ بار بار آپ نے سنا ہوگا. اگر نہیں سنا ہے تو دو جملے میں سے اشارہ کر دوں، واقعہ نہیں بتاتا. جب رابعہ بصری حج کے لیے گئی تو کیا دیکھا کہ کعبہ رابعہ کے استقبال کے لیے آیا. تو رابعہ نے کعبہ دیکھ کہا اے کعبہ تو کیوں آیا؟ میں تجھے تو دیکھنے نہیں آئی تھی، میں تو یار کے دیدار کے لیے آئی. وہ رابعہ بصری ایک مرتبہ جا رہی ہے راستے سے، کسی مرد نے دیکھ لیا. رابعہ بصری کو کسی مرد نے دیکھ لیا. توجہ کریں، آج مرد دیکھ لے، مرد پکڑ لے، چوڑی پہنانے کے بہانے اور پھر اپنا ہاتھ کھڑا دو کے راستے دیکھتے. اب تو مہندی لگانے کے لیے بھی عورتیں، آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا مجھے پتا ہے، لیکن بڑے شہروں میں ایسا ہے. اور میں صرف کے طور پر یہ باتیں پیش کر رہا ہوں. مہندی لگانے کے لیے عورتیں مردوں کے پاس جاتی ہیں، اس میں تو بہت سے مسلمان بھی نہیں ہوتے، اور وہ ٹائٹ جینس پہن کے بیٹھتے کمینے جان بوجھ کر خرید اور وہ تمہاری عورتوں کی قومیاں اپنی ماڑی پر رکھتے ہیں اور ماڑی پہ رکھ کر کے پھر دلہنوں کو مہندی لگاتے ہیں اور اس طرح پکڑتے ہیں. میں بزرگوں کے تقدس کے خیال سے اور منبر کے احترام کے خیال سے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ہم لوگ گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں، زمینی حقائق کے لوگ ہیں. ہم دنیا کی جو آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرنے سے پہلے زمینی حقائق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. غور کر لیں، اچھی طرح غور کر لیں، تمہاری غیرت کہاں بڑھتی ہے جب تم غیر مسلم لڑکوں کے پاس اپنی بیٹیوں کو مہندی کے نام سے بیچتے ہیں. دلہن کو اس کا شوہر بعد میں لگاتا ہے، پہلے وہ مہندی لگانے والا اور چوڑی پہنانے والا تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بچیوں کو اور تمہاری ہونے والی بہنوں کو ہاتھ لگاتا ہے. اور اس کے بعد مہندی والا ہاتھ لگا کے کچل چکا، چوڑی والا ہاتھ لگا کے کچل چکا، پھر رہی صحیح کسر وہ کیمرہ مین پوری کر لیتا ہے جو ویڈیو شوٹنگ کے موقع کے لیے آپ کے گھروں کی شادی میں آتا ہے. وہ باضابطہ طور پر لڑکیوں کو ہاتھ سے ٹرین کرتا ہے، اس طرح ہاتھ رکھو، ہاتھ لگا کے اس طرح دوپٹہ رکھو. کہاں جاتی ہے غیرت؟ اللہ کے رسول نے ایسے مردوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے جنت میں لکھ رکھا ہے کہ جنت دنجوسوں پہ حرام کر دی گئی. جنت دنجوسوں پہ حرام کر دی گئی. پوچھا یا رسول جنت جہنمی کون ہے اور دنجوس کون ہے؟ تو فرمایا جس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ سب کیا جائے اور وہ چپ رہے، وہ دنجوس ہے. دنجوس ارے تمہارے کلیجے کو کیا ہو گیا مسلمانوں؟ ایک دور وہ تھا کہ غیرت کی وجہ سے مسلمان اپنی بیٹی کے صرف دیکھ لینے والے کا برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج یہودیوں کے نام پہ، چوڑیوں کے نام پہ، بیوٹی پارلروں کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہاں ہے یہ دنجوسیت تمہیں برباد کر رہی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رابعہ بصری کو ایک مرد نے صرف دیکھ لیا، اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا کہ اللہ کے خوف سے رابعہ زمین پہ گر گئی اور ہاتھ ٹوٹ گیا. ہاتھ ٹوٹا تو اللہ میرا شکر ہے. جس عورت کو کوئی مرد پاک کی نظر سے دیکھے تو اس کو یہ دکھ ضرور ملنا چاہیے. حالانکہ اس میں رابعہ کا کیا قصور تھا؟ حضرت رابعہ کا کیا
لگے ہاتھوں میری قوم کی جوان بیٹیوں سے بات کرتے ہیں. آج کل اگر فلم دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے، ناول پڑھتے ہوئے بے باپ لڑکے اگر کسی لڑکی کو افیئر یا ناجائز محبت کا آفر کرتے ہیں تو لڑکیاں جلدی پگھل جاتی ہیں اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے. قوم کی بیٹیوں سنو، آج تو بیٹیاں منکرین اسلام کے ساتھ بھی افیئر کر رہی ہیں. رشتے فیس بک پہ طے ہو رہے، رشتے واٹس ایپ پہ طے ہو رہے، رشتے انٹرنیٹ پہ طے ہو رہے. میری بہنوں، انٹرنیٹ پر تو چپل لگانے والا کا دل بھی مطمئن نہیں رہتا. پتہ نہیں میں نے جو پسند کیا ہے وہی بھیجے گا کہ دوسری بھیجے. ذرا غور فرمائیں، جب انٹرنیٹ پر آئی ہوئی چپل پر دل مطمئن نہیں ہوتا تو انٹرنیٹ پر لوگ رشتے کیسے طے کر لے رہے؟ مجھے حیرت اس بات پر. پھر ہاتھوں کی مہندیاں بھی نہیں چھپتی اور طلاق کی نوبت آتی ہے. شریفوں کے رشتے انٹرنیٹ، یوٹیوب اور فیس بک پہ طے نہیں ہوتے. اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، یہ افیئر میں جو عشق کے نام پہ ناجائز رشتے تمہیں دیے جاتے ہیں، ناجائز محبت میں تمہیں بلایا جاتا ہے، تو یہ گریبے، یہ وحشی، یہ بے حیا اور بے غیرت لڑکے بھوروں کی طرح ہے. جیسے بھورا ایک بار پھول کا رس چوس کر دوبارہ پھر پھول کی طرف رخ نہیں کرتا، تتلیوں کے باغبان کی طرف ان کی شراب نہیں ہو. جیسے تتلیاں ایک مرتبہ پھول کا رس چوس کر دوبارہ ادھر منڈاتی بھی نہیں، ایسے ہی یہ نوجوان چھوکرے فلمیں دیکھ کر، جلدی فلمیں دیکھ کر محبت کے نام پہ زنا کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں. آؤ، وہ جو بات کرنے چلا تھا، کیا عورتیں کی، کیا بیٹیاں تھی، کیا ہستیاں تھی. ایک لڑکی، جوان لڑکی، بلکہ جوانی میں ابھی اس نے قدم رکھا اور چھوٹی سی عمر کی 13-14 سال کی عمر کی وہ لڑکی، کیا بیٹیاں تھی، قابل رشک بیٹی. ان کے ذکر آپ سے آج بھی نکاحوں میں تلطف پیدا ہوتا ہے. 13-14 سال کی بیٹی ہے، ماں نے کہا بیٹا ذرا بازار چلی جا اور تھوڑا سامان لے کے، بازار جا تھوڑا سامان لے کے. علامہ عثمان ابن شاکر لکھتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ جا اور کچھ سامان لے کر. 13-14 سال کی وہ بازار کیا بھی، ایک جوان لڑکا، وہ بھی 16-17 سال کا، وہ تو اس کی بھی نہیں، 16-17 سال کا جوان، وہ بازار آیا اور آنے کے بعد اس جوان نے اس لڑکی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، لڑکی اتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہے. یہ بات اگر آج ہمیں کوئی کہہ دے ڈھیر ہو جاتا ہے. یہ جھوٹی تعریفوں سے متاثر نہ ہوا. کوئی سفید چمڑی خوبصورت نہیں ہے، جو چمڑی میں جہنم میں جلنا ہے وہ کب سے خوبصورت ہونے لگی. خوبصورت چمڑی تو وہ ہے جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہے، اور کون سی چمڑی جہنم کی آگ سے محفوظ ہے وہ ابھی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. یہ تو جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا حضرت کی طرف سے اس وقت تک کوئی نہیں. اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں. لڑکی کو اس جوان لڑکے میں جو 16-17 سال کا جوان، ابھی جوانی میں اس کی شروعات ہوئی تھی، جوان لڑکے کتنی خوبصورت ہے تو، اور تیرے پورے وجود میں تیری آنکھیں کتنی خوبصورت، جی چاہتا ہے تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جاؤ. جوان نے کہنے کو تو کہہ دیا. لڑکی نے غیرت سے کہا، میری خوبصورتی میں سب سے زیادہ تجھے میری آنکھیں اچھی لگی نا؟ اس نے کہا ہاں، کیا یقین ہے تیری آنکھیں، غزال سی آنکھیں، نرگس سی آنکھیں، چیل سی آنکھیں، کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں. اس لڑکی نے غصے اور غیرت کے ملے جلے جذبات میں کہا، رک رک رک، ابھی تیرا علاج کرتے ہیں. وہ جوان وہیں ٹھہر کے، لڑکی گئی اور چند منٹوں کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی، اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ اور وہ ڈھکا ہوا تھا کپڑے. آنے والی کنیز نے کہا، اے لڑکے تو ہی وہ جوان ہے نا، تھوڑی دیر پہلے کسی لڑکی کے حسن و جمال اور اس کی آنکھوں کی تو نے تعریف کی. کہا میں وہی جوان ہوں. کہا اس لڑکی نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے.
وہ جوان سمجھ گیا پہلی مقصد کامیاب، پہلی ملاقات کامیاب، لیکن جیسے ہی اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا حیران رہ گیا۔ ایک چٹھی تھی اور خون آلود کٹی ہوئی آنکھیں، کٹی ہوئی آنکھیں خون آلود تشت میں رکھی ہوئی، اور ساتھ ایک چٹھی اٹھا کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا، اے جوان میری آنکھیں تجھے خوبصورت لگی ہے نا، اس لیے میں نے یہ آنکھیں کاٹ کر تجھے بھیج دیا۔ یہ کٹی ہوئی آنکھیں لے لے اور مجھے بھول جا، دوبارہ مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ وہ آنکھیں جو مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے مجھے پاپ میں مبتلا کریں، ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے پر کبھی رکھنا پسند نہیں کر سکتی۔ میں اندھی بن کر تو رہنا پسند کر سکتی ہوں، مگر بے حیا اور بے غیرت بن کر کے رہنا پسند نہیں کر سکتی۔ اس جوان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور اس جوان نے سوچا یا اللہ میرے چند جملوں کی وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، وہ نابینا ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی، کون اس سے شادی کرے گا، کون اس کو بیوی بنائے گا، کون اس سے نکاح کرے گا؟ چلو اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ وہ جوان گھر آیا بے قدموں سے، پوری رات لڑکتا رہا، روتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، دل دکھاتے ہیں مخلوق کا اور توبہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ حالانکہ قدرت تو قانون بنا چکی ہے کہ جب تک میرے بندے معاف نہیں کریں گے حق تلفی کرنے والوں کو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن وہ جوان سوجھ بوجھ والا، اس جوان کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، اس کی انداز بیان ایسا ہے، ورنہ تصور میں بھی میری جوان کی بے ادبی نہیں ہے۔ وہ جوان میرے سر پر، میری آنکھوں پر، میرے دل پر، میرے قلب پر، میرے جگر پر اس کی نالائن تلاش، لیکن اللہ اکبر اللہ پر روتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ صبح ہوئی، دل میں خیال آیا اے جوان دل دکھانا مخلوق کا اور توبہ کرنا رب کی بارگاہ میں، چلو اس سے بھی تو معافی مانگ لیں، اس سے بھی تو معافی طلب کر لیں۔ اور وہ جوان جب گیا اس لڑکی کے محلے میں تو کیا دیکھا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہے اور لوگ کسی جنازے کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ اٹھا رہے ہیں، پورے محلے کو روتا دیکھا۔ اس جوان نے کہا اس معزز ہستی کا انتقال ہو گیا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، ایک گھر میں پورا محلہ۔ تو کسی نے کہا پتہ نہیں کون منچلا، پتہ نہیں کون دیوانہ تھا، ہمارے محلے کی بیٹی کل صبح بازار گئی، اس کی آنکھوں کی کسی نے تعریف کیا کر دی، غیرت کی وجہ سے اس بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے اس کو بجھا دیا، اور غیرت کی وجہ سے آنکھیں تو کاٹ لی لیکن برداشت نہ کر سکی، دن بھر تڑپتی رہی، رات بھر تڑپتی رہی، آنکھوں کا کاٹنے کا دکھ اس سے برداشت نہ ہوا، اور صبح ہوتے ہوتے اس بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ ہماری غیرت مند بیٹی نے آبرو بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دی، مر گئی، وہ دنیا چھوڑ دیا اس نے۔ اس جوان نے کہا اے جوان تیرے چند جملوں نے صرف کسی کی آنکھیں نہیں بلکہ کسی کی جان تک لے لی ہے۔ ایک قوم کی بیٹی نے صرف آنکھیں نہیں کھویا بلکہ تیرے چند جملوں کی وجہ سے اس نے تو جان کھو دی ہے۔ مر گئی ایک قوم کی بغیر بیٹی، ایک باغیر بیٹی مر گئی ہے قوم کی۔ اے جوان تم نے کیا کر دیا؟ احساس احساس احساس۔ پھر اس جوان نے جو 16-17 سال کا جوان تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، مولا میرے چند جملوں سے کسی کی آنکھ جا سکتی ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے، اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی میں کوئی عورت کو کیا کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھے گا۔ اور پھر توبہ کے بعد وہ جوان ایک مرشد کی تلاش میں تھا اور اس جوان کو مرشد ملا تو سید السادہ خاتم الجلال فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابی طالب جیسا مرشد ملا، اور پھر وہی جوان دنیا میں امام حسن بصری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور اسی حسن بصری کو بھی وہ مقام ملا کہ رسول اللہ کا معراج والا جبہ جو رسول اللہ نے مولا علی کو دیا تھا، وہ جبہ مولا علی نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا۔ سلسلے قادریہ، سلسلے چشتیہ، سلسلے نقشبندیہ، یہ تینوں سلسلے اگر مولا علی میں جا کے ملتے
بصری رضی اللہ عنہ، یہ ہے جوانی میں توبہ کی برکت، یہ ہے جوانی میں توبہ کی عنایت۔ اس لیے میرے جوانوں آؤ صدق دل سے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں، زندگی میں انقلاب پیدا کریں، ورنہ یاد رکھیں یہ جوانی آئی ہے چلی جائے گی، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے۔ اور جو جوانی میں پاپ اور جرم کرتے ہیں اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے، وہ بستروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ حتیٰ کہ جوانی میں پاپ کرنے والے بڑھاپے میں بھیک مانگتے ہیں تو قدرت ان کو بھیک بھی نہیں ملنے دیتی۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا تھا، بغداد والے اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈال رہے تھے، تو کسی نے کہا مرشد بغداد والے اتنے سخت دلوں میں اس بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے، تو مرشد جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ شاید اس کے جوانی میں پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا دیا۔ اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ سرکار جنید بغدادی کا اندازہ صحیح تھا۔ اس لیے جوانی کی یہ خوبصورت باتیں چلی جائے گی، جوانی کی یہ رنگین سی باتیں چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اے میرے جوانوں، پھر ایک رات قبر کی رات ہوگی، اسی جسم کو سڑنا ہے۔ جوانی میں پاپ کرنے والوں، پاپ کرو گے تو یہ جسم قبر میں سڑے گا، بدبودار ہوگا، اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس میں کیڑے چلے گے، یہ آنکھیں بہے گی۔ یہ بددعا کے طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں حدیث کی آئی ہے، یہ باتیں روایتوں میں آئی ہے، یہ باتیں مشاہدے کی ہے۔ قبروں میں مٹی پگھال دے گی جسم کو۔ سوچو تو صحیح، جو جسم مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، جوانی میں پاپ کرنے والوں، جب اس کو کیڑے پڑیں گے اس جسم میں کیڑے پاپ کرنے والوں کیڑے، تو کیسے برداشت کرو گے؟ کون بچائے گا؟ سفید کپڑے پہن کر اسمارٹ بننے والوں، چہرے سے گاڑے حسن بن کر مل سے خوبصورت بننے والوں، کاسمیٹک آئٹم کا استعمال کر کے حسین بننے والوں، کاسمیٹک آئٹم کے استعمال کو میں منع نہیں کرتا، اگر خراب نہیں ہے تو خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو دنیا میں چمڑی کو چمکا کے کیا ملے گا؟ اگر صاف کر رہے ہو تو اسی خوبصورت چمڑی کو قبر میں کیڑے کھائیں گے۔ اس لیے توبہ کر لو، سدھر جاؤ، بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو بنا لو۔ اگر جوانی میں خدا کو بنا لیا تو قبر کے کیڑے تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ تمہارا قسمت بھی پیدا نہیں ہوگا اور دنیا کہنے میں مجبور ہو جائے گی، زمین پھیلی نہیں ہوگی، زمین پھیلا نہیں ہوگا، کہ غلام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چائے نہیں، محفل جاری رہے گی، آپ تشریف رکھیں، محفل کے تقدس کو چاہیے۔